السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹر پارٹ 1 بک 3 کی پوئم نمبر 13 A Tale of Two Cities پڑھیں گے۔ جان پیٹر ہمارا رائٹر ہے۔ تو اس پوئم کے اندر یاد رکھیے گا جاپان کے دو بڑے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما، ان کو ایٹم بم کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا اتحادی افواج کی طرف سے۔ امریکہ اور اس کے ساتھ کچھ 2-3 اور ممالک تھے، انہوں نے مل کے جاپان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر ایٹم بم پھینک دیا۔ ہمارا جو جان پیٹر رائٹر ہے، یہ چونکہ جاپان کے اندر ہی رہتا ہے اور یہ جاپنیز رائٹر ہے، تو اس نے اس سارے انوائرمنٹ کو، اس ساری تباہی کو کس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ و برباد کیا گیا، وہاں کا کیا حالات تھے، اس کے جو پھول تھے، پھل تھے، جو عمارتیں تھیں، میدان تھے، اور لوگوں کی کیا صورتحال تھی جب وہاں پر ایٹم بم پھینکا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دا اسٹارم آف دا شریلز، ان دا اسٹارم کا میننگ ہوتا ہے طوفان، کہتا ہے طوفان میں آف دا شریلز اسکریمز، شریلز کا میننگ ہوتا ہے جی چیخیں۔ میں اردو میننگ اور ساتھ ان کے جو ہیں سینونیمز بھی لکھتا جاؤں گا۔ شریلز چیخیں، اور اس کا جو سینونیم ہے وہ کیا ہوگا جی؟ سکریمز۔ چیخوں کے طوفان میں فارمز اسلحے، سموک دھواں، اینڈ دا ڈرلز اور فوجی مشقوں۔ تو کہتا ہے چیخوں، اسلحہ، دھواں اور فوجی مشقوں کے طوفان میں all were scattered، all were scared، سب کچھ جو تھا، جتنی بھی چیزیں تھیں، افراد تھے، لوگ تھے، وہ سب scared تھے، یعنی afraid تھے، خوف زدہ تھے۔ burnt and afraid، ان کو جلا دیا گیا تھا اور ان کو ڈرایا گیا تھا۔ جتنے بھی لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر رہتے تھے، سب کو ڈرایا گیا تھا اور سب کو جلا دیا گیا تھا۔ اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ پاورلیس اینڈ ہیلپ لیس ور دے میڈ، ان سب کو پاورلیس، بے بس بنا دیا گیا، ہیلپ لیس، بے یارو مددگار، ور دے میڈ، ان کو بنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں پاورلیس کا میننگ ہم لکھیں گے بے بس، اور اس کا سینونیم ہوگا یوز لیس۔ ٹھیک ہے جی، ان کو پاور لیس، یوز لیس بنا دیا گیا وہاں کے رہنے والے لوگوں کو۔ نیکسٹ پیراگراف، ووفل ول آر دا ہلز، جتنے بھی وہاں پر ارد گرد پہاڑ تھے وہ سب غم سے بھرے ہوئے تھے، وہ سب ٹریجک یعنی سیڈ تھے۔ ووفل کا سینونیم ہوگا سیڈ، اور اردو میں غم زدہ اس کا میننگ ہوگا۔ جتنے بھی پہاڑ تھے وہ سب غم زدہ تھے اور نوحہ کنا تھے۔ ویسٹ فل ور آل دا گرلز، اور جتنے بھی چولہے تھے ان سب کو ویسٹ فل یعنی ضائع کر دیا گیا اور ان کو بیکار بنا دیا گیا۔ گرلز کا میننگ ہوگا چولہا، سٹوو، اس کا سینونیم ہوگا۔ نان ٹو شیئر دیئر مونز، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کی فریاد کو آ کے شیئر کرتا، ان کی فریاد کو، ان کی التجا کو آ کے بانٹتا۔ ویل، مون کا جو سینونیم ہے وہ ہوگا جی ویل، اور مون کا میننگ ہوتا ہے آہیں بھرنا یا فریاد کرنا۔ نان ٹو شیئر دیئر مونز، کوئی شخص بھی ان کی فریاد کو شیئر کرنے کے لیے نہیں تھا۔ نان ٹو لیسن دیئر گرونز، اور ان کے غم کو کم کرنے کے لیے بھی وہاں پر کوئی شخص نہیں تھا۔ گرونز کا میننگ غم ہوتا ہے اور اس کا سینونیم ہوگا ومپر۔
WHIMPER whimper, یعنی ان کا غم بانٹنے کے لیے اور ان کی فریاد سننے کے لیے وہاں پر کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا. The flowers all smashed, جتنے بھی پھل تھے اور جتنے بھی پھول تھے all smashed, سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. سمیش کا میننگ ہوتا ہے مسل دینا، تباہ کر دینا، اور اس کا سینونیم ہوگا کرش. برنڈ، کرشڈ اینڈ آل ڈیشڈ، سب کو جلا دیا گیا تھا. کرشڈ مسل دیا گیا تھا، اینڈ آل ڈیشڈ اور سب کو مٹا دیا گیا تھا. اینڈ آل پاسڈ تھرو دا گرائنڈ، اور سب کو چکی میں سے گزارا گیا، یعنی بہت زیادہ تکلیف دی گئی. جتنے بھی لوگ تھے ہیروشیما اور ناگاساکی کے، ان سب کو چکی میں سے گزارا گیا. لیونگ دیر نتھنگ بیہائنڈ، اب ان کے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا. جب ایٹم بم چلایا گیا تو اس کی تباہی اتنی آئی کہ ان کے کھیت کھلیان، ان کی عمارتیں، ان کے ہاسپٹلز، ان کے سکولز، ان کی یونیورسٹیز اور ان کے جتنے بھی کارخانے، فیکٹریز، انڈسٹریز ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا اور ان کے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا. No eye could look the explosion that took، کہتا ہے جو وہاں پر بلاسٹ، جو وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، اس کو کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. ایکسپلوژن کا میننگ ہوتا ہے جی دھماکہ. اور اس کا سینونیم ہوگا بلاسٹ، BLAST، بلاسٹ. جو دھماکہ ہوا کوئی آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی. The lives of two glories، کہتا ہے دو عظیم الشان شہروں کی زندگیاں in the moments of furies، اور وہ چند لمحات جو کہ غیظ و غضب کے تھے، غصے کے لمحات میں دو بڑے شہروں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو چکی تھی. فیوریز کا میننگ ہوتا ہے جی غصہ یا غیظ و غضب، اور اس کا سینونیم ہوگا روت. اور اس کا ایک اور سینونیم ہم لکھ لیتے ہیں اینگر، یعنی غصے اور غیظ و غضب کے حالات کے اندر چند لمحوں کے اندر دو بڑے شہروں کو، دو عالیشان سلطنتوں کو، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ انڈسٹری کے حساب سے ناگاساکی اور ہیروشیما جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے، تو ان دونوں شہروں کو غصے میں آ کر یا غصے کے لمحات کے اندر جلا دیا گیا تھا، تباہ و برباد کیا گیا تھا. نیکسٹ پڑھتے ہیں all was done by a nation، یہ سب ایک نیشن نے کیا تھا. who in her wild passion، جو اپنے وائلڈ وحشی اور جنگلی جذبے کے اندر جس نے یہ سارا کچھ برباد کیا تھا. وائلڈ کا میننگ ہوگا جی وحشی، یا جنگلی بھی ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کا سینونیم ہوگا فیروشیس. فیروشیس، FEROCIOUS، فیروشیس. who in her wild passion، جو کہ اپنے جنگلی یا وحشی جذبے کے اندر تھی. cared not for the human rights، ان لوگوں نے انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہ کی. nor saved them from deadly fights، اور نہ ہی ان دو بڑے شہروں کو ڈیڈلی فائٹس، یعنی ایسی فائٹ، ایسی جنگ جو جان لیوا ہو، اور نہ ہی ان کو جان لیوا جنگ سے بچایا. نیکسٹ اسٹینزا بٹ ہاؤ مچ گریٹ ور دے، لیکن دیکھیے تو صحیح یہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی دیکھیں نا، جس کے سارے کا سارا شہر سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جن کی انڈسٹری، جن کی سائنٹیفک جو ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے جلا دیے جائیں،
اور جن کے کالجز، ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز اور سکولز وغیرہ بھی جلا دیے گئے، اگر پھر بھی وہ قوم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جائے تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ گریٹ پیپل تھے، یہ گریٹ نیشن تھی۔ تو کہتا ہے بٹ ہاؤ مچ گریٹ ور دے، لیکن وہ کتنے عظیم لوگ تھے، who bore the pains of black day، جنہوں نے اس سیاہ دن کی تمام دکھوں کو برداشت کیا۔ ashes are not merely the waste، کہتا ہے راکھ جو ہے وہ صرف اور صرف ملبہ ہی نہیں ہوتی، یعنی جو راکھ ان کو بنا دیا گیا تھا، ملبہ بنا دیا گیا تھا، ان کی ساری انڈسٹری، اسکول، کالج، یونیورسٹی کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ کہتا ہے ashes are not merely the waste they can really create the great، بلکہ اسی راکھ سے اور اسی ملبے سے بہت عظیم لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ they can really create the great، اس قوم نے واقع ہی عظیم کام کر دکھایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا اس سٹوری کا جو مورل لیسن ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ گرچہ زندگی میں آپ کتنا کچھ ہی کیوں نہ کھو دیں، لیکن اگر آپ سٹرگل کریں گے، آپ محنت کریں گے تو جاپان کی طرح آج آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جاپان کو جلا دیا گیا، ایٹم بم پھینکا گیا، لیکن انڈسٹری کی مارکیٹ میں آپ پتہ کریں تو سب سے زیادہ ویلیو جو انسٹرومنٹس کی ہے، جو سائنٹیفک گیجٹس ہیں اور جتنی بھی ہم الیکٹرانکس چیزیں استعمال کرتے ہیں، جاپان کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہی زیادہ ویلیو اور پروفیٹیبل ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، زندگی میں چاہے کتنا ہی آپ کو نقصان کیوں نہ ہو جائے، آپ موٹیویٹڈ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے قدموں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔